تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے انسان پریشان، یہی قصہ دیکھ کر خوش ہے شیطان۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں موڑ لیتا ہے، ہم سزا کے طور پر اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ خود محشر برپا کر کے کائنات کی بے زبان جانوں پر پھر خدا سے پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب ہم پر کیوں آ گرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہی فکر جینے نہیں دیتی تمام عمر، خدا کیا کہے گا، ہم آخر کیوں نہیں سوچتے ہیں۔ اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس یقین سے اٹھاؤ کہ وہ سن رہا ہے۔ وہ تمہیں سنتا ہے ایسے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی بات سنتی ہے، پورے دھیان اور مکمل توجہ سے، جیسے وہ 7 آسمانوں کے پار نہیں، بالکل تمہارے سامنے ہے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے۔ کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا تو کبھی ایک حادثے پر زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کے سجدے میں گر جانا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا۔ اس نے تمہارا نصیب تمہارے لیے بہترین لکھا ہے، اور پھر تم اس کی محبت دیکھو، اس نے تمہیں دعا مانگنے کا موقع بھی دیا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے تقدیر کو ہرگز ذہن میں نہ رکھیں کہ ایسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا۔ اپنے ظرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، تقدیر کا خالق تو مجبور نہیں۔ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے بند آنکھیں کھول لیں اللہ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے۔ غلط باتوں کو نظر انداز کر دینا عقل مندی اور اس پر بحث کرنا بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ غلط بات انتشار پھیلانے کے لیے ہی لکھی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا ہی لکھنے والے کی سزا ہوتی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو ایسے بہت سارے موقع ہمیں ملتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی انسان کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اچھی دوا دینے والا طبیب نہیں بلکہ تمہاری خرابی کو پکڑنے والا تمہارا طبیب ہے۔ دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ وقت استاد ہے، روٹھے تو منا لو اس کو، ورنہ ہر روز نیا ایک سبق دیتا ہے۔ ایک ایک سانس نہ صرف نعمت ہے بلکہ مہلت ہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں
کہ ساری کی ساری کتابیں دھری رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں بغیر محبت اور احساس کے کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک کو دینا سیکھو، لیکن واپسی کی کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ یہ تو ایک احساس ہے، کوئی کاروبار نہیں۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ محبت ایسے ہے جیسے کوئی گونگا گڑ کھائے اور اس کا ذائقہ نہ بتا سکے۔ بے عقل لوگ ایک بڑا گناہ تب کرتے ہیں جب وہ کوئی بھی گناہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ انہیں روکنے والا رب ہے۔ رب آ کر روکے گا تو وہ رک جائیں گے۔ ہم ظالم ہی تو ہیں کہ اپنی وقتی فائدے یا مزے کے لیے اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں انگنت وقتوں کے لیے جلانے کو تیار ہیں۔ یہاں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا کریں گے اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو؟ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھنا سیکھیں، کیونکہ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں تو تم غلط ہو۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ شب کی تاریکیوں میں جب خدا کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے، مگر تم ہر بار شیطان کو شکست دینا اور ایسے ہی تمہاری اپنے آپ سے کی ہوئی لڑائی تمہیں اللہ سے ملوا دے گی۔ پھر تمہارا کیا ہوا؟ صبر اور تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا، بس یقین رکھو۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، مگر جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ یعنی اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، تو پھر دیکھنا تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے بزرگی اور عزت کے مالک، میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے۔ میرے لیے اپنی حضوری،
محبوب بنا اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوشی، کشادگی اور فخر اور عزت کا ذریعہ بنا۔ آپ فرماتے ہیں، قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، اللہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ بھی ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ مت کر، منہ مت کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے یا عبرت ہوتی ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کو ہرانے کے صرف 2 ہی مقام ہیں: رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ نہ غصے کا کوئی حل ہے اور نہ حیرت کا کوئی نتیجہ۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی مامور کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی عمدہ خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا، برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے اور مٹی کی تہ میں عام نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ ہر تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب آپ پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، کدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ انسان بھوکے پیٹ بہت لگن سے عبادت کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی کوئی وقعت نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا نہیں فرماتا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے تو مجھے قہار اور جبار پاؤ گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو 2 پروں کی مانند استعمال کر لیں
تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ جو کہیں کر، جو کہیں کہہ، جدھر کہیں جا، جہاں رکھیں رہ، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کی مرضی ہی تیری مرضی ہے، جس حال میں بھی تجھے رکھیں راضی رہ۔ اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو۔ جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے کی نقل کر لی، خواہ وہ کسی بھی حصے ہی کی کیوں نہ ہو، وہ رب کے قریب ہو گیا اور کامیابی پا گیا۔ تیری دل کی دنیا میں ایک ایسا ہسپتال قائم ہونا ضروری ہے جس میں کہ جو بھی بیمار چاہے اور جب چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو جائے۔ جس ہسپتال میں اللہ کی بیمار اور نادار مخلوق ہر وقت ہر حال میں بلا جھجک داخل ہو کر مدد حاصل کر سکے۔ باتیں بند کر دو، ذکر جاری کرو۔ ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ باتیں کیسی بھی ہوں کافی نہیں، بات کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل دین کی وہ خاموش تبلیغ ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ ہو۔ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اپنے اندر کا جائزہ لے، تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرا کرو۔ واہیات چیزوں سے باز رہا کرو، شرمایا کرو، خرافات میں مشغول مت رہا کرو۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نام خدا لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ الہی پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ بزرگی کا نام ہے خود کو بھلا دینا۔ اللہ کا دوست کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، سیدھا سادہ مسلمان اور گناہگار بھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے، میں اس مقام کا امیدوار بھی نہیں۔ مناصب و مراتب اور مقام اور درجات میری منزل نہیں۔ جہاں محبت ہو عزت نہ ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے، جہاں محبت نہ ہو عزت ہو وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہے۔ اس اللہ کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے تو رزق کی تلاش میں کہیں مت جا، رزق تیری تلاش میں ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہر ایک کا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے،
لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ نفس کی خواہش اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ برے کام سے پشیمانی توبہ ہے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے 1000 عابد سے سخت ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا۔
بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا نور ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے چھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بلا تحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں اچھے اخلاق والا ہے۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ جنت کے کنارے میں اسے جگہ دوں گا، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے اندر گھر دوں گا، اور جو شخص اپنے اخلاق سنوارے میں اس کو جنت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی امور کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈر۔ جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کچھ عیب ہیں۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا ذریعہ ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ پہلا اس شخص کا جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے باپ کو کوئی گالی دے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی آ جائے۔ جو شخص خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ جس شخص نے شہرت کے خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم سے احسان کریں گے تو ہم بھی ان سے احسان کریں گے، اور ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں تو تم بھی احسان کرو، اور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے، اور نہ دنیا کو آخرت کی وجہ سے، اور لوگوں پر بار نہ ہو، اپنے خرچے کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹ بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو، اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف
اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کریں۔ جب وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی آپسی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر اور ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دانائی کی کرے لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں۔ مجھے اکیلا حد وقت سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہمسفر نہیں لایا۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا مت بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ بلندی میرا اللہ دیتا ہے، اللہ کے محتاج لوگ نہیں۔ بس اگلے موڑ سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو فکر نہ کرو، راہبر خود بخود تمہارے دروازے پر دستک دے گا۔ ہے راز یہی کلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ عشق کی زبان دل ہے، عشق کو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور صرف دل ہی اسے سن اور چکھ سکتا ہے۔ پینے کو اس جہان میں کون سی میں نہیں مگر عشق جو بانٹتا ہے وہ آب حیات اور ہے۔ کن کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے جن کو فیاکن پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبت بڑھا لیں، فیاکن خود ہی ہو جائے گا۔ ہزاروں سے تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، ایک تعلق کو سچائی سے نبھانا کمال ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہر مرض کی دوا ہے، وہ دولت کو حاصل کرتے کرتے اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے۔ احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے اور احسان رکھا جاتا ہے، جتایا نہیں جاتا۔ بہت سی چیزوں کا اختتام اداس کر دیتا ہے، وہ اختتام چاہے زندگی کا ہو، تعلق کا ہو یا سال کا ہو۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس بھی جگہ آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہماری آنکھیں اور زبان پاک ہو اور ہمارا دل مخلص ہو۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔
اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ بے شک اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے رہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بن جانے سے زیادہ یاد بن جانا بہتر ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بڑی مشکل سے اور بڑے وقت میں ملتے ہیں۔ یہ اپنی تقدیر سے ملا ہے، کسی کو دریا، کسی کو صحرا، کوئی ترستا ہے بوند بھر کو، کسی کے حصے سیلاب ٹھہرے، جسے وہ چاہے نوازتا ہے، یہ میرے رب کے حساب ٹھہرے۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ کبھی کبھی ایسی جگہوں پر بھی مصلحتاً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہم سب سے پہلے ہونا چاہتے ہیں۔ غم اور زبان کا گہرا تعلق ہے۔ غم میں جتنی شدت ہوگی، زبان اتنی ہی خاموش ہو جائے گی۔ ہوا، بادل، بارش، روشنی، خوشبو، خوشی، محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، مگر قید نہیں کر سکتے۔ آزادی کا بھی ایسا ہی قصہ ہے۔ یہ کوئی برتن یا فتنہ بند تحفہ نہیں، بلکہ احساس کا نام ہے۔ ایک جانور، 1 سال کا بچہ اور ایک نابینا بھی بتا سکتا ہے کہ آزادی فضا میں کھلی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تھوڑا سا رفو کر کے دیکھیے، پھر سے نئی سی لگے گی۔ زندگی ہی تو ہے۔ زندگی میں تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے ہوتے ہیں، سیکھنے میں کئی سال لگتے ہیں، اور سال بھی جوانی کے۔ سیانے کہہ گئے ہیں، مخلصی حسن تعلق ہے، جہاں رشتے نبھانے ہو وہاں پرکھا نہیں کرتے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھیں، مگر محبت، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا کمال ہے۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کو پسند آنے کے لیے نہ جیو۔ بتا کے سانپ کو حیران کر دیا میں نے، ہمارا زہر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ کبھی غور تو کر تو اپنی غلطیوں پر، اپنے فیصلوں پر تیری نظریں جھک جائیں گی۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے،
میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر، چلنے کی ضد بھی ضروری ہے منزل کے لیے۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں۔ وحدانیت میرے رب کے لیے ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کا نام سبحان ہے۔ اچھے اخلاق اور بہترین رویہ بعض دفعہ علم والوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ صرف اس لیے ہار مت مانیے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، بلکہ لوگوں کے دل دکھانے والے الفاظ کو اپنے لیے طاقت کے طور پر استعمال کریں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکن اتارنے کا وقفہ ہے۔ جب کوئی بولے تو اس کی بات سمجھا کرو، سن تو دنیا بھی لیتی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ وضو، کفن، دعا، دفن، اور یوں ہر کہانی ختم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ محبت ہو یا عبادت، قبلہ بدلنا کفر ہے۔ الزام اور تہمت لگانے والے بہت ہیں، مطمئن رہو کہ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ بہت سے لوگ ہماری روح میں بسے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکلتے۔ یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے۔ ہر شخص حادثہ ہے، ہر ذات ایک کہانی۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ نصیب میں لکھی ہوئی تکلیفیں سہے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے، اور وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر بھی۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ذات نے درد عطا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس موجود ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں۔
ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کی یقین کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے ذکر سے اسے صاف کر لیا کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جوانی۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اور گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں تقویٰ اور زہد سے نوازا جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بے وقوفی ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن شرط صبر ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ،
کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا، ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کی گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تم اپنی زبان پر قابو پاؤ اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالی سے مدد بھی مانگو اور ہمت ہار کر مت بیٹھو۔ جب غصہ آئے تو خود کو کہنا شروع کر دیں کہ غصے سے مغلوب ہونے والا کمزور، جبکہ غصے پر غالب آنے والا بہادر ہوتا ہے۔ برے شخص کو اپنے اچھے کاموں سے نصیحت کرو اور بھلائی پر اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رہنمائی کرو۔ خواہشات کو چھوڑنا، ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سے سخت دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، نصیحت اثر نہ کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو۔ اطاعت کا اصل مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میں میری روح کی آسودگی ہے۔ اے رب کائنات، اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔